ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن الحسنات يذهبن السيئات وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سب سے پہلے تعریف و توصیف کبریائی اور بڑائی افضلیت اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جو اس کائنات کا خالق و مالک رازق اور پالنہار ہے بعدہ بے شمار درود و سلام ہو ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی بعثت ہم انسانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا اپہار ہے اور جن کی رحمت للعالمین کا شاہد طائف کا بازار ہے اور جن کی زبان ترجمان وحی سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ
ہم سب کے لیے ایک روشن مینار ہے۔ برادران اسلام، جمعے کے اس مختصر سے وقت میں گفتگو کے لیے میں نے ایک بہت ہی چھوٹی اور مختصر آیت اور ایک چھوٹی اور مختصر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند نصیحتوں پر مشتمل ہے اس کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھے اس آیت اور اس حدیث کی کما حق تشریح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر جو بات اس نصیحت میں ہمیں بتائی گئی اس پر ہم سب کو مل کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی۔ انسان جو غلطیوں کا مرکب ہے، انسان جو ہر وقت جس سے خطا کا امکان ہے، جو گناہگاری کی زندگی بسر کرتا ہے، اس کے لیے ایک بہت ہی بڑی بشارت اس آیت مبارکہ کے اندر ہے کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے جو اس آیت کا شان نزول ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے ایک لونڈی کی طرف نظر اٹھا لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، یعنی تم سے چھوٹی موٹی جو گناہ ہو جائے اس کے فوراً بعد نیکی کر لو تو یہ نیکیاں ان گناہوں کے اثرات کو زائل کر دیتی۔ اسی تناظر میں حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت معاذ بن جبل دونوں سے روایت مذکور ہے مختلف احادیث کے اندر، اور دونوں سے روایت میں ایک ہی نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صحابی کو کی۔ حضرت ابو ذر غفاری کی وہ نصیحت آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے ان کے ابتدائی اسلام کا ایک مختصراً واقعہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ابھی رات امیلوں میں ایک امام باڑے پہ ایک شیعی عالم کی طرف سے تقریر ہوئی جس میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ بیان کیا کہ ان کو بڑی اذیت دی گئی حکمران وقت کی طرف سے، اور جس نے اس کے بقول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا تو ان کو سزا کے طور پہ 40 کوڑے مارے گئے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری جب مسلمان ہوئے تو مکے میں حالات یہ تھے کہ اگر کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی پوچھ لیا تو چاروں طرف سے مشرکین اس پہ ٹوٹ پڑتے تھے، اور ایسا ہوا سان حرم میں ان کو بیٹھے ہوئے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن گزر ہوا بیٹھے ہوئے پایا کچھ نہیں بولے، دوسرے دن گزر ہوا، تیسرے دن گزر ہوا، پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ اگر تم مجھے اور میرے معاملے کو راز میں رکھو تو میں تمہیں بتلاؤں میں کیوں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ ان کو لے کر کے اللہ کے رسول کے پاس پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروائی۔ اللہ کے نبی نے جو ان کو اسلام کی تعلیمات کے بارے میں بتلایا وہ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ 3 دن تک جو صحن حرم میں جرأت نہیں کر سکا کہ وہ اپنے آنے کا مقصد بیان کر سکے، اتنا کم ہمت، اور جب مذہب اسلام کا کلمہ پڑھ لیا اللہ کے نبی نے کہا کہ ابھی حالات ہمارے موافق نہیں ہے، تم ابو ذر اپنے قبیلے میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہوگا تم پھر واپس ہمارے پاس آ جانا۔ مگر تاریخ بتاتی ہے ابو ذر غفاری صحن حرم میں پہنچے اور بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے لگے اور گواہی دینے لگے کہ میں اللہ کے سوا کسی کو پوجنے والا نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ چاروں طرف سے مشرکین ان پہ ٹوٹ پڑے، ان کو مارنے لگے۔ آپ کے چچا تھے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو ان کے اوپر جھونک دیا اور اب سارے مشرکین کے تماچے اپنے اوپر کھانے لگے اور ان کو کسی طریقے سے بچائے۔ 3 دن تک لگاتار صحن حرم میں کلمہ بلند کیا، مشرکین کی طرف سے مار کھاتے رہے۔ تو یہ بتانا مقصد ہے کہ ایمان نہ لاؤ تو انسان کتنا کم ہمت ہوتا ہے، اور جب ایمان کی دولت پا جائے تو کتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ دنیا کا سارا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ یہی توحید کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا، در در جا کر کے اپنے سروں کو جھکاتا پھرتا۔ یہ ابو ذر غفاری
اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو حالات اچھے نہیں، تم جاؤ۔ جانے سے پہلے 3 نصیحت کی، وہ تینوں نصیحتیں حضرت ابوذر غفاری کے ذریعے سے ہم تک اور قیامت تک کے مسلمانوں کو گویا کہ اللہ کے نبی نے یہ نصیحت کی، اسی کو لے کر کے ہمیں اور آپ کو آج جانا ہے اور اپنی زندگی میں ان نصیحتوں کو اتارنا۔ پہلی نصیحت اتق اللہ حیث ما کنت، ابوذر تم اپنے گھر کو چلے جاؤ اور تم اپنی دنیا میں مگن ہو کر کے اپنی زندگی گزارو، مگر میری نصیحت یاد رکھنا، اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ تقوی ایک ایسی چیز ہے، اللہ کا خوف، پرہیزگاری، عموماً ہم اور آپ متقی اس کو کہتے ہیں جو 5 وقتہ نمازی، جو نیکیاں کرتا ہو۔ حقیقت میں متقی اس کو کہتے ہیں جو گناہ سے بچتا ہو۔ تقوی میں بچنے کا معنی مضمر ہے، جو گناہ سے بچتا ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے ایسے نمازی آپ کو مل جائیں گے جو گالیاں بھی دیتے ہیں، ایسے نمازی آپ کو مل جائیں گے جو جائیدادیں ہڑپ کے بیٹھے ہیں، ایسے نمازی بھی آپ کو مل جائیں گے جو دوسروں کے خلاف سازشیں کرتے پھرتے ہیں۔ یہ ساری کمیاں نمازیوں کے اندر ملیں گی۔ تو نیکی تو کرتا ہے مگر گناہ سے نہیں بچتا، اس کو متقی نہیں کہا جائے۔ اور اسی لیے لوگ عموماً نمازیوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، عموماً داڑھی والوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، عموماً کرتے پیجامے والے سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، کیونکہ متقی سمجھنے لگتے۔ اور متقی کون ہے وہ میں اپنی تقریر کے آخر میں ثابت کروں گا تینوں نصیحتوں کے ذریعے۔ جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، جو گناہ کے کام سے بچتا ہے، وہ حقیقت میں متقی ہے۔ اتق اللہ حیث ما کنت، ابوذر جاؤ اور جہاں بھی رہو دنیا میں اللہ سے ڈرنا، دوستوں کی محفل میں ہو تب بھی ڈرنا، تنہائی میں ہو تب بھی ڈرنا، مسجد میں ہو تب بھی ڈرنا، جنگل بیابان میں ہو تب بھی ڈرنا، کالج کے ہاسٹل میں ہو تب بھی ڈرنا، اپنے والدین اور چچا اور صاحب احترام جو شخصیتیں ہیں جن کو تم احترام کی نظر سے دیکھتے ہو ان کے سامنے ہو تب بھی ڈرنا، اور ان دوستوں کی مجلسوں میں ہو جن کا تم احترام نہیں کرتے اس میں بھی ڈرنا۔ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ نام نہیں بتایا جگہ کا، دنیا میں کسی بھی جگہ پہ ہو اللہ سے ڈرو۔ تمہیں ہر جگہ اللہ سے ڈرنا ہے، ہوائی جہاز پہ اڑ رہے ہو اور ایروپلین کے اندر سفر کر رہے ہو، ٹرینوں میں سفر کر رہے ہو اور پانی کے جہاز پہ اسٹیمروں پہ گھوم رہے ہو، تم دنیا کے جس خطے میں ہو، عمر کے جس عمر میں ہو، زندگی کے جس پڑاؤ پر بھی ہو، اور محفلوں میں ہو یا تنہائیوں میں ہو، تمہیں اللہ سے ڈرنا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب تم اللہ سے ڈرو گے تو تم سے گناہ نہیں ہوگا، جب تم اللہ سے ڈرو گے تم سے گناہ نہیں ہوگا۔ مگر وہ انسان ہی کیا جس سے گناہ نہ ہو، وہ انسان ہی کیا جس سے گناہ نہ ہو، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کلو بنی آدم خطا، تمام کے تمام بنی آدم گناہ گار۔ گناہ کا امکان ہر وقت انسان کے ساتھ ہے، اس لیے بتقاضائے بشریت انسان ہونے کے ناطے اگر تم سے غلطی ہو جائے تو دوسری نصیحت نبی نے کی واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوہا، کہ تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً نیکی کر لو۔ یہ پہلے کی جانے والی گناہ کے فوراً بعد جو نیکی کرو گے یہ نیکی اس گناہ کے اثرات کو زائل کر دے۔ عربی کے پڑھنے والے بچے بھی یہاں موجود ہیں۔ تمحوہا جو اس کو مٹا دے گی، محا یمحو کے معنی مٹانا اور محایتن کے معنی ڈسٹر آتا ہے، بورڈ پہ چاک سے لکھ دو اور اس کو مٹانے والا جو ڈسٹر ہوتا ہے اس کو عربی میں محایتن کہتے ہیں۔ یہ نیکی پہلے کیے گئے گناہ کے اثرات کو اس طرح مٹا دے گی جیسے بورڈ پہ چاک سے لکھے ہوئے کلمات کو ڈسٹر مٹا دیتا۔ اب اس سے پتہ یہ چلا دوسری نصیحت سے کہ ہمیں اپنے آپ کو نیکیوں کا عادی بنانا چاہیے، اس لیے کہ گناہ تو ہونا ہے انسان سے، لیکن گناہ پر گناہ کرنا یہ گناہ ہے، گناہ کی پلاننگ کرنا یہ گناہ ہے، گناہ کا دل میں عزم مصمم کر کے بیٹھنا یہ گناہ ہے، گناہ کا ہو جانا کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ گناہ کر کے نہ پچھتانا یہ گناہ ہے، گناہ کر کے توبہ نہ کرنا یہ گناہ ہے، گناہ پر گناہ کرتے جانا یہ گناہ ہے، گناہ ہو جانا کوئی گناہ نہیں۔ اور یہی فرق سمجھنے میں لوگوں سے فرق پڑا۔ گناہ ہو جانا تو انسان کی فطرت میں ہے، مگر گناہ کا کرنا، پلاننگ کرنا، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اور گناہ ہو جائے تو لاپرواہی سے زندگی گزارنا، پھر گناہ کرنا، پھر گناہ کرنا، یہ اصل جرائم ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ آج جمعہ کا دن ہے، سب لوگ نہا دھو کر کے کپڑے دھو کر کے نئے کپڑے پہن کر کے آئے،
بہت سارے لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو اسی کپڑے کو دھو کر اس کو سکھوا کر پھر اسی کو پہن کے آئے ہوں۔ کپڑا کیوں دھلنے کی ضرورت پڑتی؟ جب اس پہ میل آ جائے، جب اس پہ داغ لگ جائے، جب وہ گندا لگنے لگے، جب وہ نیا نہ لگنے لگے، تب اس کو دھلا جاتا۔ اب انسان اس کپڑے کو دھل کے پھر پہن لیتا، جب داغ لگے فوراً اس کو چھوڑا لے، جب میل لگے فوراً اس کو چھوڑا لے، کپڑا پھر نیا کا نیا ہو جائے۔ اسی طریقے سے انسان جب کوئی برائی کرے اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ پڑتا، توبہ استغفار کر لیتا، نیکی کر لیتا، وہ نقطہ جو سیاہ رنگ کا تھا دل اس کا صاف ہو جاتا۔ لیکن گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے تو آپ اس کپڑے کو جو آپ پہن رہے ہیں اس پہ داغ لگے، اس پہ میل لگے، اس کو دھلیے مت، سال اس پہ داغ لگنے دیا جائے، اور سال اس عید سے وہ عید آ جائے، اب سال کے بعد اس کو آپ دھلنے بیٹھیں، کوئی بھی کیمیکل لگا لو، کوئی ڈٹرجنٹ پاؤڈر لگا لو، کپڑا پھٹ جائے گا، داغ نہیں چھوٹے گا۔ کپڑا تو پھٹ جائے گا، داغ نہیں چھوٹے گا۔ یہی مثال ہے تو ان لوگوں کی جو گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں، کبھی توبہ استغفار کی توفیق نہیں ہوتی، کبھی نیکی کی توفیق نہیں ہوتی، ان کا دل سیاہ ہوتے ہوتے اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے نیکی کی توفیق چھین لیتا، توبہ کی توفیق چھین لیتا، بخشش مانگنے کی توفیق چھین لیتا ہے، اور پھر وہ برائیوں کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ اسی برائی میں لت پت وہ دار فانی سے بھی کوچ کر جاتا ہے، اور پھر لوگ کہتے ہیں چلو اس سے جان چھوٹی۔ مرنے والے پر افسوس کے بجائے یہ کہتے ہیں کہ چلو جس سے جان چھوٹی، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ یہ حالات حاضرہ میں دو قسم کے انسان پائے جاتے ہیں۔ ان نصیحت کے تناظر میں وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، جب تم سے بتقاضائے بشریت کوئی غلطی سرزد ہو جائے فوراً نیکی کر لو۔ تم نے گالی دے دی، تم فوراً صدقہ کر دو۔ تم نے نماز ترک کر دی، تم فوراً نفلی نماز کا اہتمام کرو۔ تم سے اگر کسی سے تمہاری زبان سے ایذا پہنچ گئی تو تم اس سے معافی مانگ لو۔ اس طریقے سے جب تک ایک گناہ کے بعد دوسری نیکی کر نہ لو، جب تک اگلا گناہ تم اپنے آپ کو کرنے پر آمادہ مت کرو۔ اس کی عادت اپنے اندر ڈالو۔ تم سے اگر نیکی ہو جائے گی تو تم سے اگر گناہ ہو جائے گا تو تمہیں فوراً بخشش مانگنے کی توفیق مل جائے گی۔ اس طریقے کا مزاج ہمیں بنانا، نیکی کی عادت ڈالنا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی نمازوں کا عادی ہے، کوئی نیکیوں کا عادی ہے، اور وہ سفر کر رہا ہے، ظہر عصر کے بیچ میں اس کا انتقال ہو گیا، حادثے کی بنا پر ہو یا کسی بھی طریقے، عصر کا نمازی اس کو شمار کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز کا عادی تھا، اگر وہ زندہ ہوتا تو عصر بھی پڑھتا۔ اتنا بڑا فائدہ ہے نیت کا۔ ظہر پڑھ کے انتقال ہو گیا، عصر کا نمازی مانا گیا، نیت کی بنا پہ زندہ ہوتا تو پڑھتا۔ اگر آپ نے نیکی کا ارادہ کر لیا تو نیکی کا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھا جانے لگا، مگر برائی کا ارادہ کیا تو جب تک کر نہیں لیں گے تب تک برائی آپ کے اوپر گناہ لکھا نہیں جاتا۔ اتنا بڑا فرق ہے نیکی کی میں اور بدی میں۔ بدی جب تک کر نہ لی جائے گناہ نہیں ملتا، نیکی کا ارادہ ہی کر لو ثواب جاری ہو جاتا ہے، ثواب جاری ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ نے یہ مثال، ہم لوگ بنکر لوگ ہیں، ابھی آپ نے کوئی ساڑی تیار نہیں کی، اجرت مل گئی، ایسے گرہستہ کے یہاں کتنا مزہ آئے گا آپ۔ ابھی بات ہوئی ہے کہ میں آپ کے یہاں بنائی کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے آپ کو اجرت پہلے ہی دی۔ نیکیوں کا فائدہ تمام مفسرین نے یہ لکھا کہ ارادہ کرتے ہی ثواب شروع ہو جاتا ہے، اور جب کر دیں گے تو نیت کے اعتبار سے 700 سے گناہ سے لے کر کے اور کتنے گناہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اضافہ کرتا ہے ثواب میں۔ تو ادب سیئت الحسنۃ تم ہوا کہ اے ابو ذر تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، تم سے گناہ نہیں ہوگا، لیکن انسان ہونے کے ناطے اگر گناہ ہو گیا فوراً اس کے بعد کوئی نیکی کر لو، یہ نیکی اس گناہ کے اثرات کو مٹا دے۔ اس طریقے سے زندگی گزارو گے تو تم سے گناہ کم ہونے لگیں گے، نیکی زیادہ ہونے لگے گی، اس پر عادت پڑ جائے گی۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ تم سے گناہ ہی نہیں ہوگا، تم اتنا اپنے نفس پہ قابو پا لو گے، اتنا تم غلبہ پا جاؤ گے کہ گناہ کم اور نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، اور پھر کبھی کبھی تم سے کوئی گناہ سرزد ہوگا، عموماً تم لوگوں میں ایک ولی کی حیثیت سے جانے لگو، بشرطے کہ اس طرز کو اپناؤ۔ دو نصیحت ہو گئی، یہ دونوں نصیحتیں خالق اور مخلوق سے تعلق رکھ رہی تھی۔ اللہ سے ڈرو، ایک بندے اور اللہ کا معاملہ تھا۔ جہاں بھی رہو گناہ ہو جائے فوراً نیکی کر لو،
یہ بھی معاملہ اللہ اور بندے کا تھا۔ تیسری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، ابو ذر تم لوگوں کے درمیان میں تمہیں رہنا ہے، تمہارا پالا بحیثیت انسان سے پڑھنا ہے، تو تم لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ خالق الناس بخلق حسن، تم لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ جہاں بھی رہو۔ پہلی نصیحت تقوی کی۔ اب اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث اللہ کے نبی کی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم اخلاقا، کامل مومن وہ ہے جو بہترین اخلاق والا، کامل مومن وہ ہے جو بہترین اخلاق والا۔ پتہ یہ چلا کہ متقی آدمی اللہ کی نگاہ میں، جو ہماری نظر میں متقی، اللہ کی نگاہ میں متقی ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اخلاق کے اعتبار سے بھی بہتر نہ ہو۔ اس لیے پہلی نصیحت متقی بنو، آخری نصیحت اخلاق مند بنو۔ اخلاق سے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم اخلاقا، کامل مومن وہ ہے جو بہترین اخلاق والا۔ اور یہی وجہ ہے، علامہ آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر، تخلقوا باخلاق اللہ۔ بہت سے لوگ چونک جاتے ہیں یہ ترجمہ سن کر، تم لوگ اللہ کا اخلاق اپنے اندر پیدا کرو۔ ہماری کیا بساط ہے کہ اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو۔ تخلقوا باخلاق اللہ، تم لوگ اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو۔ تو اللہ رب العالمین کا اخلاق کیا ہے؟ وہ تمام گناہوں کے بعد بھی بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو اس کو رب مانتا اس کو بھی، جو اس کو نہیں مانتا اس کو بھی برابر روزیاں بہم پہنچاتا ہے۔ وہ اللہ کا اخلاق ہے۔ ہم پر کسی نے زیادتی کر دی، طاقت کے باوجود ہم نے معاف کر دیا، یہ معاف کرنے کی عادت اللہ کی ہم نے اپنے اندر پیدا کر لی۔ اسی طریقے سے شفقت و رحمت کرنے کی عادت اللہ کی ہے۔ بڑے سے بڑے گنہگار کو بھی اللہ رب العالمین اتنی فراوانیاں دیے ہوئے ہے کہ اپنے وقت کا سب سے خوشحال آدمی وہ مانتا، حالانکہ وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ بدعتی ہے، مگر فراوانی اتنی، اللہ چاہتا تو اس کی رسی کو پکڑ لیتا، مگر اس پر رحمت و شفقت کا فیضان کر دیا، اس کو موقع دیا کہ آج نہیں تو کل یہ میری طرف رجوع کرے گا۔ اس کو موقع دیتے دیتے اتنا موقع دیا۔ یہ اللہ کی صفت ہے، معاف کر دینا، رحم کرنا، شفقت کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی صفت۔ اللہ کے نبی نے اس کو اپنے اندر اتارا، اور اللہ کے نبی نے اخلاق میں وہ کمال حاصل کیا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا انک لعلی خلق عظیم، اے میرے محبوب آپ اخلاق کے جتنے بھی درجات ہیں اس میں سب سے اوپر والے درجے پر فائز۔ کس لیے؟ بس مثال رکھ کے بات ختم کروں گا۔ فتح مکہ ہو چکا، مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی۔ حضرت بلال کو رسی میں باندھ کر ریت پہ گھسیٹنے والے وہاں پہ موجود ہیں، نبی کے دندان مبارک شہید کرنے والے موجود ہیں، حضرت سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کرنے والے موجود ہیں، حضرت عثمان غنی کو چٹائی میں لپیٹ کر ناک میں دھواں دینے والے وہاں پر موجود ہیں، مذہب اسلام کو ہر قسم کا ہر اعتبار سے نیچا دکھانے والے وہاں پر موجود ہیں، صحابہ اکرام کو اذیت دینے والے وہاں پر موجود ہیں، صحابہ اکرام منتظر ہیں۔ ایک صحابی تو سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ غالباً انہوں نے کہہ دیا الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلہ لینے کا دن ہے، آج تو انتقام لینے کا دن ہے، آج گن گن کر کے ایک سے ہم بدلہ لیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تم نے غلط کہا، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج معافی کا دن ہے۔ انتم اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم۔ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے جو جملہ نکلا، لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ کافر تھر تھر کانپ رہے تھے، مشرک کانپ رہے تھے، آج ہمارے تنوں سے جدا کر دیا جائے گا، آج خون کی ہولی کھیلی جائے گی، آج ہمیں ذلیل و رسوا کیا جائے گا، ہماری جائیدادوں کو چھینا جائے گا۔ مگر رحمت عالم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہو، آج تم پر کوئی پھٹکار نہیں، ایک اف بھی نہیں ہے تم پر۔ اور اس سے بھی بڑی گارنٹی دی، جو حرم میں کھڑا ہو جائے وہ بھی مامون ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں کھڑا ہو جائے وہ بھی مامون۔ اس سے بڑی گارنٹی کون دے گا؟ یہ اخلاق نبی نے پیش کیا۔ آج ہمارا اخلاق ہے، جو ہمارے ساتھ اچھائی سے پیش آئے ہم اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آتے ہیں، یہ بڑا اخلاق مند آدمی۔ اور جو برائی سے پیش آئے اس کے ساتھ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بڑا اخلاق مند آدمی۔ جیسا کرو گے تم، میں تمہارے ساتھ ویسا کروں۔
مگر حقیقت میں اخلاق مند وہ آدمی ہے جو اپنوں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے ساتھ بھی اچھا اخلاق اور اچھے سلوک سے پیش آئے جو اس کا برا چاہتے ہیں، جو اس کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ کرتے ہیں، جو اس کے بارے میں برا سوچتے ہیں، اس کے ساتھ بھی اچھائی جب آپ کریں گے تو حقیقت میں ایک دن ایسا آئے گا جو آپ کا جان کا دشمن ہوگا وہ آپ کے تلوے چاٹتا نظر آئے گا۔ اس لیے کہ اخلاق میں وہ طاقت ہے کہ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا، ایک یہودی جو آپ کے گھر پہ آیا تھا مہمان بن کے، اور وہ جو اکثر آپ نے جرجی صاحب کی تقریر میں سنا ہے، اور لیٹرنگ کر کے چلا گیا، پھر تلوار لینے واپس آیا تو دیکھا اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے دھل رہے۔ یہودی جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، یہ اخلاق دیکھا تو مسلمان ہو گیا۔ ایک شخص یہودی جو پلان بنائے ہوئے اللہ کے نبی کے بارے میں کہ دیکھو یہ حقیقت میں اصلی نبی ہے کہ نہیں جن کی تورات اور انجیل میں بشارت، کہا میں نے سارے اوصاف اللہ کے نبی کے ایک ایک کر کے آزمائے، ایک برداشت کی، ایک حلم جس کو کہتے ہیں برداشت کر دینا، دوسرے کی بات کو نظر انداز کر دینا اور صبر کر جانا، حلم اور برداشت ایک صفت رہ گئی تھی۔ میں نے ہمیشہ اس بھیڑ کا اپنے کو حصہ بنایا جو نبی کے آس پاس رہتے تھے، کم مجھے موقع ملے میں نبی کو قرض دے دوں۔ ایک موقع آیا اللہ کے نبی نے صحابہ سے مطالبہ کیا کہ کوئی مجھے قرض دے، یہ فوراً آگے بڑھے اور قرض مطلوبہ دے دی، اور دن متعین ہو گیا کہ فلاں دن میں اس کو ادا کر دوں۔ وقت معین سے پہلے یہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرنے پہنچا، پھر صحابہ کا مجمع اللہ کے نبی کے ساتھ ہے اور اس میں عمر فاروق بھی۔ مانگنے کا طریقہ یہ کہ دیکھیے میرا آپ پہ قرض ہے، مجھے آپ دے دیجیے۔ چادر اللہ کے نبی کے گردن مبارک میں تھی، اس نے سے چادر کھینچنے سے اس کی رگڑ سے نشان پڑ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق کا ہاتھ دستے پہ پہنچا، قریب تھا کہ تلوار نکالتے اور اس کو دو ٹکڑے کر دیتے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ سے روکا اور کہا کہ اے عمر، اس کو حق ہے مجھ سے مانگنے، یہ قرض خواہ ہے، اس کا حق ہے، حالانکہ ابھی وقت معین نہیں آیا تھا وعدے کا۔ آپ نے برداشت کر لیا، فوراً وہ شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کیوں؟ وہ آزما رہا تھا کہ برداشت ان کے اندر کتنا۔ آج ہمارے اندر برداشت ہی کی تو کمی ہے، جو بات پہ ایک دوسرے کے جان کے دشمن ہو جاتے، کسی کی بات برداشت کرنے کا ہمارے اندر مادہ نہیں ہے، اور اسی کا فائدہ اٹھا کر آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنا کے اخباروں میں نکالا جاتا ہے۔ یہ سارا ایک یہودی مشن ہے کہ کس طریقے سے ان کی عدم برداشت کا فائدہ اٹھا کر ان کو روڈ پہ لایا جائے۔ یہ احتجاج کے لیے نکلے بسوں پہ توڑ پھوڑ کریں، احتجاج کے لیے نکلے راستہ جام کریں، احتجاج کے لیے نکل کے سڑک کریں، اور یہ حکومت ان کے اس عدم برداشت کا فائدہ اٹھا کر ان پر کوئی دفعہ لگا کر اور ان کا قتل عام کرے۔ ہمارے ہیجان کو بھڑکا کے ہمیں روڈ پہ لا کر کے مروانے کا مشن چل رہا ہے۔ ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیشہ دشمن کا جواب ہمیں جذبات سے نہیں دلائل کی روشنی میں دینا ہے، عمل کر کے دینا ہے، نبی کی اتباع کر کے دینا ہے، نبی کی پیروی کر کے دینا ہے۔ اگر ہم حکم رسول کی کما حقہ پابندی کر دیں تو باخدا دنیا کی ساری قوموں کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے زیر نگی کر دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم بہترین مومن بن جاؤ جیسا اللہ کو مطلوب ہے تو دنیا کی ساری قومیں خود مغلوب ہو کر دستہ بستہ ہو کر آ کر تمہیں سلام کریں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ مگر ہم نے عمل میں اور اللہ کے نبی کی اتباع میں کبھی اپنی فلاح اور نجات تلاشی نہیں کی۔ ہم نے ہمیشہ اپنے بازوؤں میں، ہمیشہ اپنی تدبیروں میں، ہمیشہ اپنے ان بکاؤں نیتاؤں میں، ہمیشہ ان بکاؤں پارٹیوں میں اور موجودہ حکومتوں میں ہم نے اپنی نجات کو تلاش کیا۔ نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف ہمیں ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ابھی بھی عقل کے ناخن لو، ہماری نجات حکومتوں کی پالیسیوں میں نہیں، ہماری نجات نیتاؤں کے پیچھے گھومنے میں نہیں، ہماری پالیسی اچھے سے اچھے نیتا کو نعرہ اور ریلی لگا کر کے جتا دینے میں نہیں ہے۔ ہماری نجات فقط احکام رسول پر پابندی میں، اور اس کے سوا کوئی بھی راستہ ہمارے لیے نہیں، یہی صراط مستقیم۔ تو اللہ کے نبی نے حسن اخلاق کا معیار بتلا دیا۔ پہلے نمبر پہ تقوی اختیار کرو، کبھی گناہ نہیں ہو۔ اگر گناہ ہو جائے فوراً توبہ استغفار کر لو، نیکی کر لو، اور تمہارے گناہ کے اثرات زائل ہو جائیں گے۔ لوگوں کے درمیان حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ حسن اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو۔ بہت لمبی تشریح حسن اخلاق کی، مگر میں وہ پوائنٹ رکھ رہا ہوں جو جس کی ضرورت ہے معاشرے میں۔
ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو، مسلکی طور پر بھی اور انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی۔ اور جب برداشت کرنے کی عادت ڈالیں گے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہمارے اخلاق بڑے دوہرے ہوتے ہیں، اچھوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آتے ہیں، بروں کے ساتھ برائی سے پیش آتے ہیں۔ گھر میں کردار ہمارا الگ ہے، باہر کردار ہمارا الگ ہے۔ لوگوں کی نظر میں اچھے ہیں، گھر میں ہم ترم خان ہیں، گھر میں اچھے ہیں، باہر اکڑ کے چلتے ہیں۔ یہ دوہرے اخلاق والی کی پالیسی بالکل ختم کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے کتنے اچھے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی خدمت 10 سال کی، اللہ کے نبی نے مجھ سے کتنی غلطیاں ہوئی ہوں گی، کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام ایسے کیوں کیا۔ حضرت انس کا یہ بیان، آپ کا اخلاق کیسا تھا؟ ایک ایک بیوی آپ کے اخلاق سے اتنی خوش تھی، آپ کے ماتحت رہنے والے غلام اتنے خوش تھے۔ حضرت زید بن حارثہ نے اپنے والدین کو چھوڑ دیا، نبی کا ہاتھ پکڑ لیا کہ میں ان کے ساتھ رہوں گا، اپنے والدین کو چھوڑ دیا۔ ایسا اخلاق نبی نے پیش کیا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آنے کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھی اچھائی سے پیش آیا جائے، ان سے بھی محبت سے بات کی جائے، ان کے بھی معاملات میں ان کا حوصلہ بڑھایا جائے، ان کو بھی مشورے دیے جائیں، ان کو ترقی کے راستے بتائے جائے، ان پر شفقت کے ہاتھ رکھے جائیں، نہ یہ کہ بچوں کو کھوکھار نظروں سے دیکھا جائے۔ بڑے معاملات ہیں ہمارے اخلاق میں خرابی کے۔ اس لیے نرمی کا ساری باتوں کا خلاصہ ایک لفظ میں نے رکھ دیا کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو۔ ایک صحابیہ ہیں حضرت ام سلمہ، اللہ کے نبی سے کہتی ہیں کہ ایک عورت کی شادی ایک آدمی سے ہوئی، آدمی انتقال ہو گیا یا شہید ہو گئے، پھر اس کی شادی دوسرے مرد سے ہوئی، ایسے کرتے کرتے 4 آدمیوں سے شادی ہوئی۔ اب جنت میں وہ چاروں آدمی بھی پہنچ گئے، وہ عورت بھی پہنچ گئی۔ اللہ کے نبی، وہ عورت کس مرد کے حصے میں آئے؟ یہ سوال حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ان 4 شوہروں میں اس عورت کے لیے جو سب سے بہترین شوہر رہا ہوگا اخلاق کے اعتبار سے، اس کے حصے میں آئے۔ آج بیچارے کتنے شوہر نامدار ایسے ہیں جو ذرا سا نمک کم ہو جائے، پھیکا ہو جائے تو پوری پتیلی لے کے آ کر کے چوراہے پہ پھینکتے، ذرا سا فرق پڑ جائے تو مچھلی پکی پکائی کڑھائی گھورے پہ پھینک دیتے۔ ایسے کتنے شوہر نامدار پائے جاتے ہیں۔ ایسی ترم خانی ہم اپنے گھروں میں کرتے ہیں اور ذرا بھی برداشت کا مادہ نہیں رکھتے ہیں، اور پھر محلے والے ہنستے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں میں نے بہت بڑا کام کر دیا، اور لوگ جب وہ چلا جاتا ہے تو ہنستے ہیں، مذاق بناتے ہیں۔ تو مذاق مت بنائیے۔ ایک انسان کی عزت کعبے سے بھی بڑھ کر کے ہوتی ہے، عزت و آبرو کی شریعت میں حفاظت کی گئی ہے، تو اخلاق پر دھیان دیا جائے، تب ہم اللہ کی لسٹ میں متقی کہلائیں گے۔ یہ 3 نصیحتیں میں نے آج آپ کے حضرت ابو ذر غفاری کے ذریعے آپ تک پہنچائی ہے۔ تقوی اختیار کرو، گناہ نہیں ہوگا، گناہ ہو جائے فوراً نیکی کر لو، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، ایک دوسرے کی ضرورت میں کام آؤ، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت ڈالو، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو۔ یہ 3 نصیحتیں لے کر کہ ابو ذر غفاری اپنے وقت کے ولی بن گئے، اور آج ان کا نام بڑی عزت سے لیا جاتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں جن کو ساری دنیا مانتی ہے، اور اتفاق دیکھیے کہ ہم تو سبھی صحابہ کو مانتے ہیں، مگر ایک قوم ایسی ہے جو چند صحابہ کو مانتی ہے، ان چند میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی شامل ہے، جنہیں شیعہ بھی مانتے ہیں۔ یہ ان کو بزرگی ملی تقوی اختیار کرنے کے ساتھ اخلاق اعتبار کرنے پر۔ لہٰذا ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم اپنی نمازوں کے ساتھ، اپنی نیکیوں کے ساتھ اپنے اخلاق کو بھی سنوار لیں۔ یہی وقت کا تقاضا بھی ہے، یہی شریعت کا بھی مطالبہ ہے، اور ہر دور میں اسی کا مطالبہ رہا ہے۔ اللہ سے دعا کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی پسند کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تمام دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی مسلمان اس وقت موجود ہیں، ان پر ظلم و ستم کی آدھیاں آئی ہوئی ہیں، اللہ ان تمام جگہوں پر امن و شانتی کی فضا قائم کر دے۔ اللہ جہاں مسلمان مغلوب ہیں وہاں مسلمانوں کو غالب کر دے۔ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل نکال دے۔ اللہ جو لوگ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں ان کی رہائی کا کوئی بندوبست کر دے۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھ ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہماری روح ہماری کف سے انصری سے پرواز کرے تو اے بار الہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔